آج جماعت اسلامی پاکستان کی مرکزی قیادت، پوری ملک کی قیادت پشاور کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے، خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ یکجہتی کے لیے مرکزی اسلامی پشاور میں موجود ہے، اور پورے ملک سے جماعت اسلامی کی قیادت کا یہاں جمع ہونا خیبر پختونخوا کے لیے ایک پیغام ہے کہ درد اور تکلیف اور مصیبت کے اس لمحے میں پوری قوم خیبر پختونخوا کے ساتھ ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان پوری طرح تکلیف کے اس مرحلے میں تمہارے پشت پر کھڑی ہے۔ 16 دسمبر 2014 کو آرمی پبلک اسکول کا ایک المناک واقعہ ہوا تھا، اور گزشتہ دنوں پولیس لائن کی جامع مسجد میں یہ دوسرا بہت بڑا واقعہ ہوا، اور اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، الفاظ نہیں ملتے، اس لیے کہ مسجد عبادت کی جگہ ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اور لوگ امن کے لیے وہاں پر داخل ہوتے ہیں، لیکن دہشت گردوں نے اللہ کے گھر کو بھی نہیں دیکھا، نمازیوں کو بھی نہیں دیکھا، اور وہاں ایک ایسا دھماکہ کیا جس کے نتیجے میں 100 سے زیادہ ہمارے بے گناہ لوگ، معصوم سویلین اور پولیس ہمارے بھائی شہید ہو گئے۔ آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد مرکزی سرکار نے تمام سیاسی جماعتوں کو بلا کر ایک نیشنل ایکشن پلان کا اعلان کیا، اور امن کے خاطر پوری قوم نے اس منصوبے کو سپورٹ کیا، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ اس منصوبے پر حکومت نے عمل نہیں کیا، اور جہاں عمل بھی کیا تو بے ڈھنگے طریقے سے، اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، بلکہ پورے ملک میں بد امنی بھی ہے، خوف بھی ہے، بے یقینی بھی ہے، اور اس نیشنل ایکشن پلان کا کوئی نتیجہ قوم کے سامنے مثبت نتیجہ نہیں نکلا۔ آج بھی افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، اور ہمارے وزیر خارجہ نے شاید ساری دنیا اور بہت سارے ممالک کا دورہ کیا، لیکن سب سے پہلے جہاں کا دورہ کرنا چاہیے تھا افغانستان کا، وہاں انہوں نے کوئی وزٹ ہی نہیں کیا۔ وہ روس گئے، امریکہ بار بار گئے، لندن بار بار گئے، اور ممالک گئے، لیکن افغانستان کے ساتھ جب تک ہمارے معاملات ٹھیک نہ ہو تو اس ملک میں امن قائم نہیں ہو سکتا، اور پھر ملک کے اندر سیاسی بے یقینی اور سیاسی خلفشار اور سیاستدانوں کے آپس میں دست بگریبان رہنے سے دہشت گردوں کے لیے ایک بہت مناسب ماحول بن گیا ہے، اور اب پولیس لائن کے اندر جا کر انہوں نے پوری قوم کو یہی پیغام دیا کہ وہ جہاں چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اور جس وقت چاہتا ہے وہ ہٹ کر سکتا ہے۔ اس وقت ایک اور بات بہت ہی خطرناک ہے کہ عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بہت زیادہ فاصلے پیدا ہو گئے ہیں، اور خود پولیس نے بھی شاید خیبر پختونخوا کی تاریخ میں پہلے بار مظاہرہ کیا اور نعرے لگائے کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہے، جو کہتے ہیں کہ نامعلوم ہے وہ ہمیں معلوم ہے۔ اس طرح کے نعروں نے خیبر پختونخوا کے فضا کو اور بھی خوفناک بنایا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے درمیان انتہائی بے یقینی، بہت اور عدم اعتماد کے اس فضا نے ملک کے مستقبل کو اور بھی مخدوش بنایا ہے۔ ایک طرف
महंगाई है, बेरोज़गारी है, IMF के दबाव के नतीजे में हुकूमत आवाम का खून नचोड़ने पर तुली हुई है और दूसरे तरफ बदअमनी और दहशतगर्दी है। मुझे अफसोस है कि मरकज़ी हुकूमत को जो कुछ करना चाहिए था, सूबाई हुकूमत को जो इक़दामात करने चाहिए थे, आवाम के तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतरे। और यहाँ आकर लोगों ने गिला किया कि अगर इस तरह के वाक़यात इस्लामाबाद में होते हैं और लोग पंजाब में इस तरह के पुलिस ख़ास तौर पर अगर वहाँ कोई वाक़े में इस तरह पुलिस मैन शहीद होता है तो मरकज़ी सरकार उसको एक बहुत बड़ा पैकेज देता है, लेकिन फिर मरकज़ी हुकूमत ने हमारे लोगों के साथ ये भी बेइंसाफ़ी की। तो मैं इस हालात में आप लोगों को यही यकीन दिलाता हूँ कि जमात इस्लामी ने 8 फरवरी को अमन मार्च का ऐलान किया है और ये सिर्फ एक जलसा या रैली नहीं है। हम इसमें इंशाअल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा को एक महफूज खैबर पख्तूनख्वा बनाने के लिए इस सूबे में दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए हुकूमत से एक प्लान का मुतालबा करेंगे और हम चाहेंगे कि हुकूमत 8 तारीख से पहले पहले ख़ुद आवाम के सामने एक मंसूबा रख ले। यहाँ वज़ीर आज़म ने दौरा किया, आर्मी चीफ ने भी दौरा किया, लेकिन वफाकी हुकूमत के आनिया और जानिया अपनी जगह पर, लेकिन अब तक हमारी हुकूमत ने कोई ऐसा प्लान नहीं दिया जिसके नतीजे में कौम को यकीन हो जाए कि अब हम अपने मुल्क में महफूज है और अब हमारी जान और माल महफूज है। अब हमारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ और मदारिस और मसाजिद महफूज है। हुकूमत खामोश हो गई और अब हुकूमत किसी और सानहे के इंतज़ार में है, जबकि अवाम का पैमाना सब्र लबरेज़ हो गया है और अवाम का ये काम नहीं है कि ख़ुद बंदूक उठाकर और डंडे उठाकर दहशतगर्दों के पीछे दौड़े। अवाम का पैमाना सब्र लबरेज़ हो गया है और अगर इसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती तो फिर गिरबान हुक्मरानों के होंगे और हाथ अवाम के होंगे। मैं इसलिए आज कहना चाहता हूँ कि क़बायली अवाम भी इस वक्त शदीद इज़्तिराब में है और वो क़बायली लोग जिन्होंने बड़े शौक़ से इंज़माम का फ़ैसला किया था, मुतालिबे कर रहे थे, आज वो भी यही सवाल उठा रहे हैं कि इंज़माम के बाद क़बायली इलाक़ों में और बदअमनी में इजाफ़ा हुआ और बेरोज़गारी में इजाफ़ा हुआ, इदारे ख़त्म हो गए, जरगे ख़त्म हो गए, जमा होने का फ़ैसले की कोई जगह ही नहीं रही और आप क़बायली लोग भी अपने आप को लावारिस समझते हैं। हुकूमत ने 9 फरवरी को आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आज हमने अपने मजलिस में उस पर मशवरा किया और सब की यकसुई है कि अमन के ख़ातिर हम हर प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए तैयार है, लेकिन ये प्रोग्राम सिर्फ नशस्तन और बर्खास्तन न हो। हम चाहेंगे कि हुकूमत के साथ कोई प्लान हो कि हुकूमत आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए क्या कर रही है। और मैं आज कहना चाहता हूँ कि अगर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत आवाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती तो फिर शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठने का कोई हक़ नहीं है। फिर वफाकी हुकूमत को प्रोटोकॉल लेने का, मराहत लेने का, तनख्वाहें लेने का, सरकारी कोठियों में बैठने का, सरकारी खर्च पर आनिया जानिया करने का कोई हक़ नहीं है। फिर आवाम को पैगाम दे दे कि अपनी हिफाजत खुद करे। तो गैरतमंद पुख्तून कौम है, इंशाअल्लाह ताला ये ख़ुद अपनी हिफाजत कर सकती है। और जब यहाँ हुकूमत नहीं भी थी तो यहाँ अच्छी तरह हम जानते हैं कि बेहतरीन अमन था। इनके आने के बाद हालात ख़राब हो गए। मैं खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को भी कहना चाहता हूँ कि हमने उनको तनहा नहीं छोड़ा। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने बहुत सारे लाशें उठाई हैं,
بہت جنازے اٹھائے ہیں، اور ہزار ہاں ایسے یتیم بچے ہیں جو پولیس لوگوں کی شہادت کے بعد ان کے بچے یتیم ہو گئے، ان کے اہلیاں اور ان کے بیگمات بیوہ بن گئے۔ ہمارے ہمدردیاں ان کے ساتھ ہے۔ یہ غیرت مند پولیس ہے، یہ بہادر پولیس ہے، یہ خیبر پختونخوا کی پولیس ہے، لیکن مرکزی حکومت نے اور خود صوبائی حکومت نے ان کو نہ اسلحہ اس طرح دیا، نہ باقی جو درکار وسائل تھے وہ ان کو دیے، نہ مراعات اس کو دیے، نہ شاباش ان کو دی، نہ عزت ان کو دی۔ اور آج وہی پولیس ہے جن کے چہروں پر مایوسی ہے، جو ہر طرح کی قربانی دے کر اپنے آپ کو خود لاوارث سمجھتی ہے۔ تو اگر پولیس اپنے آپ کو لاوارث سمجھتی ہے تو پھر اس چوکوں اور چوراہوں کی حفاظت کون کرے گی؟ میں ایک بار پھر حکومت کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ آج یہ لوگ جلسے اور جلوس کرنے پر آئے ہیں اور امن کے جلوسوں پر ہی اکتفا کر رہے ہیں، لیکن اگر حکومت نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، فوج نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، اور اسمبلی میں جو ممبران بیٹھے ہیں انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، تو عوام کا یہ ماب، یہ احتجاجی جلسے ان کے کوٹیوں تک، ان کے محلات تک، ان کے دفاتر تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ وہ دن آ جائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے، اور امن کے خاطر جو بھی قدم حکومت اٹھائے گی قوم اس کو اپریشیٹ کرے گی، لیکن خاموشی، تماشا اور اگلے حادثے کا انتظار یہ ناقابل برداشت ہے۔ گزشتہ 2 برسوں سے خیبر پختونخوا میں خوف میں اضافہ ہوا ہے۔ جنوبی بیلٹ، یہاں شام کے بعد حکومت نہیں ہوتی، لیکن مروت میں، بنوں میں، کرک میں، ٹانک میں، ڈیائی خان میں یہ ایک ایسا خطہ بن گیا ہے کہ شام کے بعد ہر آدمی اپنے گھر پر بیٹھتا ہے، اور سڑکوں اور چوکوں اور چوراہوں پر کوئی حکومت نظر نہیں آتی۔ کوئی اور لوگ ہوتے ہیں جو گاڑیوں کی تلاشی لیتے ہیں، اور لوگ ہوتے ہیں جو ٹیکسز بھی لیتے ہیں، اور اس علاقے کے غریب لوگ، عام لوگ، ٹیلی فون کالز کی بنیاد پر ان کے ساتھ کچھ ہوتا یا نہیں، نامعلوم جگہوں تک پیسے پہنچانے پر مجبور ہے۔ یہی حال ملاکنڈ ڈویژن کا ہے، یہی حال قبائلی علاقوں کا ہے، اور شاید پشاور میں بھی کوئی ایسا سفید پوش آپ کو نہیں ملے گا جنہوں نے کبھی کبھار وہ ٹیلی فون کال پر پیسہ ان نامعلوم مقامات تک نہیں پہنچایا ہو۔ اور خود وزیر اعلیٰ، خود ہمارے صوبائی کیبنٹ میں شامل لوگ یہی کام کرتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت لوگوں کو بتائیں کہ اگر وہ نہیں سنبھال سکتے، نہیں چلا سکتے، امن نہیں دے سکتے، تو پھر میری غیرت مند قوم پر ان کو حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ صاحب آپ نے کہا کہ جماعت اسلامی امن کے لیے حکومتی ہر اقدام کی حمایت کرے گی۔ اگر حکومت ملٹری آپریشن یا افغانستان میں کسی کارروائی کا فیصلہ کرتی ہے تو کیا جماعت اسلامی اس کی حمایت کرے گی؟ دیکھیے، افغانستان میں کارروائی بہت بات کی بات ہے، اس سے پہلے 100 کام کرنے کے ہیں، اور ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جنگوں کے نتیجے میں پھول نہیں اگتے ہیں، جنگوں کے نتیجے میں لاشیں گرتی ہیں۔ تو میں وہ راستہ چاہتا ہوں جس کے نتیجے میں میرے ملک کے عوام کو امن ملے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ فوج کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو امن دے دے۔ اچھا سراج صاحب یہ بتائیے کہ شہباز شریف صاحب نے 417 ارب روپے کی بات کی کہ ہم نے پختونخوا کو سیکورٹی کی مدد لیے ہیں پچھلے 9 سال میں، تو آپ بھی تو پچھلے 5 سال اتحادی رہے ہیں، پیسے آئے ہیں کہ آئے عوام کی مدد میں آئے ہیں؟ ہم تو خیر اتحادی نہیں ہیں، اور یہ تو وہ خود بتا سکتے ہیں۔ انہوں نے کبھی مطالبہ نہیں کیا، انہوں نے کبھی عوام کو بتایا نہیں، اور مرکز میں بھی تو پی ٹی آئی کی حکومت تھی، صوبے میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت تھی۔ نواز شریف یا پی ڈی ایم کی حکومت گزشتہ 9 مہینوں سے بنی ہے، تو ہمیں اس وفاقی حکومت سے بھی گلہ ہے
جس میں حکمران عمران خان تھے کہ انہوں نے اس صوبے کے عوام کے ساتھ وعدے پورے نہیں کیے. انہوں نے قبائلی علاقوں کے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ پورا نہیں کیا. اور گزشتہ 9 مہینوں سے پی ڈی ایم کی حکومت ہے, پیپل پارٹی کی حکومت ہے اور یہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے. ان تینوں نے مل کر بھی پاکستان کے ساتھ بھی اور خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ انصاف نہیں کیا, نہ وسائل دیے نہ حق دیا. اور یہی وجہ ہے کہ آج خیبر پختونخوا کا ہر شہری اپنے حق کے حصول کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے. سراج صاحب یہ یہاں پہ جو مفتی تقی عثمانی ہے انہوں نے ایک فتویٰ دیا ہے, باقی علماء فتوے دے رہے ہیں, جماعت اسلامی اس کو انڈورس کرتی ہے. دیکھیے حکومت فتووں کی بنیاد پر نہیں چلتی اور فتوے تو بہت پہلے سے انہوں نے دیے. یہاں 300 علماء کرام نے مل کر حکومت کو پیغام پاکستان کے نام سے پورا ایک پروگرام دیا تھا, لیکن حکومت پی ٹی آئی کی حکومت نے اور پی ڈی ایم کی حکومت نے کبھی بھی اس پر عمل نہیں کیا. یہ الگ بات ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وفاقی حکومت علماء سے رابطہ کرتے ہیں کہ آپ ممبر اور محراب پر کھڑے ہو کر تقاریر کرے اور امن کی بات کرے. علماء کرام تو ہر جمعے میں امن کی بات کرتے ہیں, لیکن امن قائم کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر حکومت نے ہینڈز اپ کیا ہے نہیں کر سکتی تو حکومت چھوڑ لے, گھر چلا جائے, عوام پھر خود اپنے لیے خود فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. یادداشت پر دستخطوں کی تقریب کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ رابطہ ایپ مسافروں کی سب کی ضروریات کا حل پیش کرے گی, جس کے ذریعے مسافر سفر کے دوران ہوٹل بکنگ, ٹیکسی اور اپنے کھانوں کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں. خیبر پختونخوا پولیس نے اس کا حل کیا ہے؟ اسماعیل خان کے آپ تو بہت بنیادی بات آپ نے کی. یہاں 35 سال جرنیلوں نے حکومت کی تو ان کی حکومت کا نتیجہ بھی یہی نکلا کہ پاکستان 2 لخت ہوا تھا. اور باقی جو پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی آپ بات کرتے ہیں بالکل صحیح بات کرتے ہیں کہ ان تینوں نے حکومت بھی کی اور ان تینوں نے معیشت کو بھی تباہ کیا, امن و امان کو بھی تباہ کیا, قومی وحدت کو بھی تباہ کیا. یعنی یہاں ہمارے لاشیں گری تھیں, آپ کو یاد ہے نا جی, سول لائن یہ پولیس لائن میں ہمارے لاشیں موجود تھی. اور میں گلہ کرنے میں حق بجانب ہوں کہ قومی میڈیا نے ہماری لاشوں کو, اتنے بڑے واقعے کو, اس قیامت صغریٰ کو وہ کوریج بھی نہیں دی. ان کے لیے اہمیت تھی فواد چودھری کے کیس کا, ان کے لیے اہمیت تھی اعظم سواتی کے کیسز کا. یہی وہ ملک ہے. سیلاب آیا تھا, 3 کروڑ لوگ سیلاب کے نظر ہو گئے, لیکن سیلاب کی بجائے یہ انہی آپس کے جھگڑوں میں لگے تھے. اور آج بھی ان کا جو ترجیح ہے وہ ایک دوسرے کو ذلیل کرنا, ایک دوسرے کو فتح کرنا ہے, قوم کو بچانا نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ علاج کیا ہے. تو میں بہت اعتماد کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ یہ معاشی نظام بھی اور امن کا نظام بھی یہ سب ٹھیک ہو سکتا ہے اگر اس ملک میں اسلام کا نظام آ جائے. اور اسلامی نظام کے لیے جدوجہد کر رہی ہے جماعت اسلامی. سب آزمائے گئے, سب ایکسپوز ہو گئے, سب فیل ہو گئے, اور یہ ان کی حکومتوں کا یہی خلاصہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. اس لیے اب چوائس, آپشن اور متبادل صرف جماعت اسلامی ہے. قوم جماعت اسلامی کا ساتھ دے, ہم انشاءاللہ تعالی اس ملک کو ٹھیک کر سکتے ہیں. یعنی آج کے دن تک تو ایک غیر یقینی صورتحال ہے. جو مرکز کی لوگ ہیں وہ بھی بے خبر ہے کہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. وفاقی منسٹر سے پوچھے وہ بھی حیران پریشان ہے. یہاں الیکشن کمیشن کے دفاتر سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں ایک غیر یقینی صورتحال ہے. لیکن میں الیکشن پر انشاءاللہ بعد میں بات کروں گا, اور میں بات کرنا چاہتا تھا لیکن آج جس خاص مقصد کے لیے میں آیا ہوں وہ خیبر پختونخوا کے لیے امن کا پیغام ہے. اور میرے پوری ٹیم اس لیے آئی ہے, قیادت یہاں پر موجود ہے کہ ہم خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر لیں. اور 8
फरवरी को इंशाअल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का एक आदमी शान अमन मार्च होगा और आइंदा काला हमला हम इंशाअल्लाह उसमें ऐलान करेंगे। अभी है टाइम है ना, ये आज 6 तारीख है। बहुत बहुत शुक्रिया। 8 फरवरी बाबा।